سورت فاتحہ کے بارے میں جیسے کل ایک حدیث رکھی تھی، اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث اور بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، انہوں نے کہا میں نے ایک پاگل دیوانے مجنوں کے اوپر اس فاتحہ کا دم کیا ہے اور اس کو دم کرنے کی وجہ سے وہ مکمل صحت یاب ہو گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی، وقاصی کو کم کریں، اس کو اجازت دی کہ اس کے بدلے میں وہ 100 بکریاں لے لے، اور 100 بکریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیگر کمائیوں سے اس کمائی کے نتیجے میں حاصل ہونے والی بکریاں بہتر ہیں۔ گویا یہ جو معاشرے کے اندر کوئی بندہ رقیہ شریعہ کرتا ہے تو اس کے عوض اگر کوئی بندہ ہدیہ دے اس کو قبول کرنا جائز ہے، لیکن رقیہ کرنے کی فیس لینا بہرحال اس کے اندر محدثین کا اختلاف ہے، اور یہ بات کسی طور پہ مناسب نہیں ہے کہ انسان دم کرنے سے پہلے ہی اس دم کا کوئی معاوضہ یا فیس مقرر کرے۔ آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو سورت بقرہ ہے اس کو پڑھنا باعث برکت ہے، اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور کون سورت بقرہ نہیں پڑھ سکے گا؟ حدیث کے یہ الفاظ اہم ہیں، جو نکارہ بندے ہوتے ہیں، جو نلائق بندے ہوتے ہیں، وہ اس کو پڑھنے کی طاقت اور سکت کھو دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل عصر حاضر میں بہت سے لوگ جادو کی شکایات، جنات کی شکایات، نظر کی شکایات، وسوسوں، وہم کی، اسیب کی، بد نظری کی، اس طرح کی مستقل شکایات کرتے ہیں۔ ان تمام کی تمام باتوں کے جو مجرب نسخے ہیں وہ بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ ان میں سے ایک مجرب نسخہ جو جمعے میں آپ کو بتلایا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو بندہ ایمان، توکل اور پختہ یقین کے ساتھ صبح اور شام 100 دفعہ یہ پڑھ لیتا ہے، ہو نہیں سکتا کہ وہ جادو اور جنات سے آزاد نہ ہو جائے، نظر بد اور اسیر سے آزاد نہ ہو جائے۔ لیکن پڑھنا ہے، اور یہ نہیں کہ ایک ہی دن پڑھنا ہے۔ اچھا یہ بات بھی یاد رکھیے، ذکر کے اندر ایک بات بڑی اہم ہے، انسان ایک دن پڑھ کے ریلیف فیل کرے گا، 2 دن پڑھ کے، اور اگر اس کو چھوڑ دے گا نا پھر جادو، جنات اور اس طرح کے جو اثرات بد ہوتے ہیں وہ زیادہ تیز رفتاری سے اثر کرتے ہیں۔ آپ نے اس کو مستقل اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر 40 دن سورت بقرہ پڑھی جاتی ہو، 40 دن جس گھر میں سورت بقرہ پڑھ لی گئی ہے نا، اب اگر کسی بندے میں سستی ہے وہ ٹیپ ریکارڈر پہ لگا لے، لیکن اصل اصول ہے خود پڑھے، یا اصل اصول ہے کہ سماعت کرے، کم از کم سنے ضرور۔ اور اگر 40 دن تک اس کے گھر میں یہ پڑھی جا رہی ہے، یہ بھی حدیث صحیح ہے، اس کے گھر سے جادو، جنات، شیاطین بھاگ جاتے۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، اس سورت کے اندر ہی بہت سے اور وظائف ہیں، ان میں سے ایک وظیفہ اکیلا آیت الکرسی ہے، تو جس کے بارے میں 3 مشہور حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کی، حضرت ابو ایوب انصاری کی، 3 مختلف حدیثیں ہیں، اور لیکن تینوں کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے کہ ایک غلہ ہے، اس کے اوپر نگران کھڑے ہیں، وہ کوئی چوری کرنے آتا ہے تو اس کو بھگا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ایوب نے بھی یہی بات بتائی کہ ایک جننی آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ نے بھی یہی بات بتلائی کہ ایک بندہ آیا ہے، اور جاتے وقت جب حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا تجھے پکڑ کے نبی کریم کے حوالے کر دوں گا، تجھے گرفتار کروں گا، اس نے کہا مجھے نہ پکڑا جائے، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتی ہوں، اگر تم یہ وظیفہ پڑھو گے تو میں اس غلے کو چوری کرنے کی استطاعت ہی نہیں رکھوں گی۔ تو آپ نے پوچھا وہ کون سا وظیفہ؟ کہا آیت الکرسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی، نبی کریم نے کہا ہے جھوٹی تھی، بات سچی کر گئی ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کے بھی یہی الفاظ ہیں، ہے جھوٹا تھا، بات سچی کر گیا ہے۔ یاد رکھیے ایمان اور یقین کے ساتھ کوئی بندہ توکل کے جو ابواب ہے ان کو مانتے ہوئے، ہمارا اور آپ کا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ یقین کی بھی بات ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے گھر کو لاک نہیں لگایا، الماری کو تالا نہیں لگایا اور کہ اللہ کی سپرد، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل کیا ہے؟ آپ نے اپنے پیسے کو، کسی چیز کو اچھی طرح محفوظ کر لیا دنیاوی اسباب کے تحت، پھر آیت الکرسی پڑھ لیں،
یقین مانیے اس طرح کے متعدد واقعات معاشرے میں مشہور ہیں کہ جنہوں نے آیت الکرسی پڑھ کے توکل کے باب میں اللہ کے اوپر اعتماد کر کے اپنی گاڑی کو اپنی کسی چیز کو کھڑا کیا، وہ چوری بھی ہو گئی تو چند دن کے بعد اللہ رب العزت نے اسی طرح اس کے یقین کی وجہ سے لوٹا دی۔ تو یہ حدیث صحیح ہے، جو بندہ اپنے مال کے اوپر آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ مال اس کا کبھی تلف نہیں ہو سکتا، اور بالفرض اگر تلف ہو جائے اللہ دگنا کر کے واپس بھی لٹا دیتا ہے۔ اسی صورت کے اندر آخری 2 آیات ہیں جن کو نور والی آیتیں کہا گیا اور جن کے بارے میں فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ نبی کریم بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی کھلا ہی نہیں، اور ایسا فرشتہ اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی اترا ہی نہیں۔ وہ کیا کرنے کے لیے اترا ہے؟ کہا سورت بقرہ کی آخری 2 آیتیں دینے کے لیے اترا ہے اور سورت فاتحہ کو لے کے اترا ہے۔ اور ایک حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال قبل ایک کتاب کے اندر ان دونوں آیتوں کو تحریر فرمایا، اور بڑی مقدس کتاب تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اطلاع دی، ایک بندہ سست ہے، وہ 10 آیتیں نہیں پڑھ سکتا قرآن پاک کی رات کو سونے سے پہلے۔ آپ کو پتہ ہے کل یہ بات بتلائی تھی کہ 10 آیتیں پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر واجب اور فرض کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ حدیث صحیح ہے جو بندہ 10 آیتیں پڑھے بغیر سو گیا وہ غافلوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ہاں بعض استثناء ہوتے ہیں، کسی دن بندہ تھکا ہوا ہے نہیں پڑھ سکتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورت بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیا کرے، وہ اس کے لیے کفایت کر جائیں گی۔ اب یہ جو کفایت کر جانے کے الفاظ ہیں حدیث میں اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ محدثین نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ بعض نے کہا کفایت کر جائیں گی کس بات سے؟ پوری رات کے قیام سے کفایت کر گئی، یعنی صرف 2 آیتیں پڑھی پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا، صرف 2 آیتیں پڑھی ہیں، آج موعظتین نہیں پڑھی، آج آیت الکرسی نہیں پڑھی، کفایت کر گئی۔ اور کفایت وسیع اور عموم مفہوم رکھتا ہے کہ انسان کوئی اور چیز نہ کرے، صرف کم از کم یہ 2 آیتیں پڑھ لے، باقی تمام وظائف جو اس کے معمولات ہیں، کسی دن تھکا ہوا ہے صرف انہی 2 آیتوں پہ اکتفا کرتے ہوئے یہ پڑھ لے گا تو باقی سارے وظائف سے کفایت کر جائیں گے۔ اور یہ 2 آیتیں ہر بندہ مومن کو، ہر بندہ مسلم کو یاد ہونی چاہیے۔ اور جو دیگر ابواب ہیں جادو جنات کے حوالے سے سورت بقرہ کے اندر آیت الکرسی، یہ آخری 2 آیات، ان کے بارے میں الگ حدیث موجود ہے۔ کیا؟ وہ جو 40 دن کی پوری سورت بقرہ کے بارے میں حدیث ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر رحم کرتے ہوئے امت کی آسانی کے لیے ایک اصل میں جادو اور جنات کے علاج کا ایک طریقہ ہوتا ہے طویل، ایک ہوتا ہے انسٹنٹ ریلیف، فوری فائدہ، تاکہ انسان فوری ریلیف فیل کرے۔ اس کے لیے مجرب ترین نسخہ یہ ہے کہ ہر روز رات کو 3 دن تک آپ نے یہ 2 آیتیں پڑھی ہیں، آپ کو ابتدائی طور پہ جادو جنات کا جو بندہ ہے نظر بد کا، وہم کا، اسیب کا، اس طرح کی باتوں کا شکار ہو چکا ہے، وہ ابتدائی طور پہ صرف 3 دن ان 2 آیات کی تلاوت کرے، ابتدائی ریلیف، انسٹنٹ ریلیف، اسی وقت اس کو افاقہ فیل ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صرف 3 دن پڑھنے کی وجہ سے شیاطین کم از کم اس کے گھر سے بھاگ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اپنا علاج مستقل شروع کرے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، کلام اللہ سے علاج کرنے کے جو لوگ جن کا عقیدہ اور توکل مضبوط ہوتا ہے نا، ان کے لیے ایک بڑا مجرب نسخہ ہے، وہ کیا ہے؟ اعوذ بکلمۃ اللہ التامہ، اللہ رب العزت کے کلمات کی پناہ میں آنا۔ اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق، اس اکیلے وظیفے کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں۔ اور بعض مجربات ہم نے لوگوں سے سنے ہیں، انہوں نے کلام حمید کی بجائے صرف اس وظیفے کو اختیار کیا، اس کے علاوہ کچھ پڑھا ہی نہیں، چونکہ اس کے اندر پورے کے پورے اللہ رب العزت کے کلمات کی پناہ ہے۔ اور حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے کسی جگہ پہ آئے، اس کو مخلوقات میں سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک وہ وہاں سے چلا نہ جائے۔ تو بندے کا معمول کیا ہونا چاہیے؟ بندہ گاڑی پہ بیٹھا ہے، 3 مرتبہ اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق پڑھا، اس نیت سے کہ سواری پہ چڑھتے ہوئے پڑھ رہا ہوں، اور سواری سے اترے پھر پڑھ لے، اس نیت سے کہ اب سواری سے اتر چکا ہوں، اللہ تیری زمین کے اوپر 3 مرتبہ اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق کر کے اتر رہا ہوں۔ یقین مانیے
حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے زیادہ سچی پختہ بات کسی مولوی، کسی وظیفہ دینے والے، کسی پیر فقیر کی نہیں ہو سکتی۔ اس سے بہتر اور مجرب وظیفہ کون سا ہے؟ انسان دو حالتوں میں ہوتا ہے، یا وہ سواری کے اوپر ہوتا ہے یا وہ پیدل ہوتا ہے۔ آپ جب سواری پہ سوار ہوں، سواری کی دعا، سفر کی دعا کے بعد 3 مرتبہ اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق پڑھیے۔ جب سواری سے اتر جائیں 3 مرتبہ اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق پڑھیے۔ حدیث صحیح ہے، اس کو مخلوقات میں سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ آپ نے اور میں نے اپنے زندگی میں لاگو بھی کرنا ہے، یہ صرف سنا نہیں۔ اور جہاں تک مجربات کا تعلق ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ انسان لوگوں سے جو واقعات سنتا ہے، ہر بندے کے اپنے تجربات ہوتے ہیں اس حوالے سے، لیکن چونکہ قرآن کی آیتیں شفا کے باب میں انسان پڑھ سکتا ہے، اس لیے ان تجربات سے فائدہ اٹھانا ٹھیک ہے۔ یہ شرک نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسی قباحت کی بات نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اس کے ذریعے شفا حاصل کرنا، اس کے ذریعے سے اس کو بطور وسیلہ شفا کے لیے استعمال کرنا، یہ قرآن و سنت سے جائز ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ آپ کو بتاتا ہے، اس کا تجربہ ہے کہ حالت حمل میں کوئی بندہ عورت سورہ مریم پڑھے، اس کو آسانی ہوگی تو پڑھ لینی چاہیے، کوئی حرج نہیں، نہ کوئی منع، کیونکہ یہ مجربات میں سے ہے۔ اسی طرح بعض آیتیں بعض بیماریوں کے حوالے سے معروف ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے۔ ہمارے اپنے مجربات، عینی شہادتیں چند آیتوں کے بارے میں، جس بندے کی اولاد نہ ہو رہی ہو، ایک عرصہ بیت چکا ہو، اولاد سے وہ محروم ہے، اولاد نرینہ سے اگر محروم ہو تب بھی، یا کلی طور پہ اولاد سے محروم ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، جو بندہ کثرت کے ساتھ، اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ 313 مرتبہ پڑھے، یہ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ بندہ کثرت کو ٹچ کرے۔ یہ 313 عدد جو آپ کو بتلانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ 313 کوئی سنت سے ثابت ہے، یہ صرف اس لیے بتایا جاتا ہے کہ کم از کم اتنا تو پڑھو ہر نماز کے بعد۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ ربی لا تذرنی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ہر نماز کے بعد جو بندہ کثرت سے پڑھتا ہے، یقین مانیے اس کے گھر اولاد صالحہ نرینہ اللہ رب العزت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض آیات بعض بیماریوں کے حوالے سے اتنی مشہور ہے، جن لوگوں کی شادی نہ ہو رہی ہو، جن بھائیوں کی اور جن بہنوں کی شادی نہ ہو رہی ہو، ان کے اوپر ہم نے یہ تجربہ کیا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ کون سی دعا ہے؟ یہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے۔ جب وہ کنویں کے اوپر پہنچے تھے اور مدین کی گھاٹی پہ پہنچے تھے، انہوں نے ان 2 بچیوں کو پانی بھر دینے کے بعد یہ دعا مانگی تھی اپنے رب سے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں تیرے ہی در کا فقیر ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے کلام حمید میں کہا تھا کہ موسیٰ نے تو روٹی مانگی، ہم نے اس کے لیے روٹی پکانے والی کا بندوبست کر دیا۔ تو یہ جو مجربات ہوتے ہیں، ان کو اختیار کرنا، یہ ہر نماز کے بعد کوئی بچی یا بچہ جس کی شادی یا منگنی نہ ہو رہی ہو وہ یہ پڑھے، اس میں حرج اور اعتراض کی بات کوئی نہیں ہے۔ قرآن پاک پورے کا پورا شفا اور اس کے ذریعے کسی بھی کام کے لیے قرآن پاک کو پڑھنا ثابت اور جائز ہے۔ اسی طرح سورت کہف ہے، جو بندہ سورت کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ دجال کا فتنہ اتنا شدید ہے کہ انبیاء اس سے پناہ مانگا کرتے تھے، انبیاء اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور امت کے لیے کتنی آسانی ہے۔ سورت کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں، اللہ کی گارنٹی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے گارنٹی دی گئی ہے کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور سورہ کہف جو بندہ جمعے کے دن تلاوت کرتا ہے، اگلے جمعے کو پھر تلاوت کرتا ہے، اگلے جمعے کو پھر تلاوت کرتا ہے، یہ نہیں ایک جمعے تلاوت کی اگلے جمعے نہیں کی پھر اگلے جمعے پڑھ لی، نہیں، جو بندہ اس جمعے بھی پڑھتا ہے اگلے جمعے بھی پڑھتا ہے۔ سنن کبریٰ کی سند کو امام البانی نے صحیح لکھا ہے، کہا اس کے لیے دونوں جمعوں کے مابین نور کا ایک ایسا حالہ قائم کر دیا جاتا ہے کہ پھر انسان ہر وقت اسی حالے کے حصار میں پھر رہا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو شیاطین اور جنات اور اس طرح کے دیگر تمام کے تمام چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ بتائیے سورت کہف پڑھنے میں کتنا کو وقت لگتا ہے؟ ایک بندہ جمعے کے دن سورت کہف پڑھے اگلے جمعے پڑھ لے۔ اور کچھ لوگ بے خوابی کا شکار ہوتے ہیں، نیند ان کی
اڑ چکی ہوتی ہے، اور عمومی طور پہ جو لوگ بزرگ ہو جاتے ہیں وہ اکثر نیند کی شکایت کرتے ہیں، اس لیے بعض لوگوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جس بندے کو نیند نہ آتی ہو وہ کیا کرے، وہ 30واں پارہ کھولے، سورۃ نبا کی تلاوت کرنا شروع کر دے، سورۃ نبا اما یتساءلون سے پڑھنا شروع کر دے، ایک مرتبہ پڑھے نیند نہیں آ رہی، دوسری مرتبہ پڑھے نیند نہیں آ رہی، تیسری مرتبہ یہی سورت پڑھے۔ جن کے مجربات ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ بے خوابی، ڈپریشن، بے سکونی، تھکاوٹ اس سورت سے ایسے دور ہو جاتی ہے اور انسان ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، اور اس سورت کی وجہ سے انسان لمبی نیند اور پرسکون نیند اور بابرکت نیند سونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ جتنی بھی صورتیں اور وظائف ہیں اگرچہ یہ مجربات سے ہیں، اور اسی طرح امتحانوں کی کامیابی کے حوالے سے مجرب وظائف ہیں، بعض لوگوں نے کچھ بیان کیا ہے کہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، یہ امتحانی سینٹر میں داخل ہونے سے پہلے اگر بچہ پڑھے پیپر جس طرح کا بھی مشکل ہوگا اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور اس طرح کے مجرب وظائف بعض لوگوں نے اور بھی لکھے ہیں، چونکہ یہ باب ایک طویل باب ہے اس لیے کسی کا یہ تجربہ کسی آیت کے بارے میں اس کو قبول کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ انہ علی رجعہ لقادر، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے اگر انسانی جسم کا کوئی عضو تلف ہو گیا ہو، کوئی عضو ضائع ہو گیا ہو، بینائی جا چکی ہو، ہاتھ مدور ہو جائے یا کوئی عضو تلف ہو گیا ہو، اس کے لیے مجربات میں سے ہے انہ علی رجعہ لقادر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو لٹانے کے اوپر قادر ہے۔ اس طرح کی آیات کے اندر جو مجربات ہوتے ہیں نا ان کا مفہوم ان کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے خود بتلایا اپنا تجربہ، انہوں نے کہا ایک بندے کو پتھری تھی اور وہ پتھری اتنی بڑی تھی، ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ یہ پتھری آپریشن کے بغیر ایک ہوتا لیزر، اس کا کچھ سائز اتنا بڑا تھا کہ لیزر آپریشن کرنے میں بھی مسئلہ تھا۔ کہا میں نے اس کے اوپر ربی شرح لی صدری ویسر لی امری، یہ آیت صرف پڑھی، صرف یہ آیت پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پلائی، اس کی پتھری چند دنوں میں ختم ہو گئی۔ اس نے الٹرا ساؤنڈ دوبارہ کروایا تو اس طرح کے مجربات بے شمار لوگ بیان کرتے ہیں قرآن پاک کی آیتوں کے حوالے سے۔ کینسر کا بہترین مجربات میں سے، اور میں نے سنا واللہ عالم یہ بات سچ ہے کہ نہیں، کہ بعض ہسپتالوں کے اندر بھی کینسر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو سورۃ رحمان کی تلاوت سنائی جا رہی ہوتی، تو سورۃ رحمان کے حوالے سے کینسر کی بیماری کے حوالے سے یہ بات معاشرے میں معروف ہے کہ اگر اس کی تلاوت بار بار سنی جائے تو اس کے ساتھ کینسر کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اور اگر بندہ کسی ظالم جابر کے شکنجے میں پھنسا ہو تو سورہ یاسین کی تلاوت کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ وہ بندہ اگر پڑھتا ہو کثرت سے تو بچ جاتا ہے۔ اگر ثواب کی نیت کے حوالے سے بات کریں تو قرآن پاک کی یہ جو آخری صورتیں ہیں نا یہ نہایت اہم ہے۔ قل یا ایھا الکافرون کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے، جو بندہ قل یا ایھا الکافرون 4 مرتبہ پڑھ لیتا ہے نا پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب مل جاتا ہے۔ جو بندہ قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے، یہ حدیث صحیح ہے، صرف 3 مرتبہ بسم اللہ سمیت پڑھنی ہے، 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیتا ہے اس کو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ بن عامر کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، نبی کریم نے کہا پناہ مانگ، عقبہ بن عامر نے کہا کس چیز کے ساتھ پناہ مانگو؟ کہا قل اعوذ برب الفلق، پڑھ قل اعوذ برب الفلق۔ جب پڑھی عقبہ بن عامر نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب پڑھ قل اعوذ برب الناس۔ جب قل اعوذ برب الناس پڑھ لی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر کو کہا یہ 2 ایسی پناہ مانگنے والی صورتیں ہیں کہ کوئی اور پناہ مانگنے والی چیز ان سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ انسان اس میں مانگتا ہے وہ اللہ رب العزت کے اوپر واجب ہے کہ وہ بندے کو عطا کرتا ہے۔ بتائیے اب اس 2 صورتوں کے اندر انسان ہر قسم کے شرور سے، ہر قسم کے فتن سے تقریباً پناہ مانگ لیتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر قرآن پاک کو ایک تو بطور ثواب پڑھنا، اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی تھی الف لام میم کا ترجمہ کسی کو نہیں آتا، ان 3 کو پڑھنے سے بھی 30 نیکیوں کا ثواب ہے، لیکن بہرحال قرآن مجھ سے اور آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے اس سے صرف ثواب، اس سے صرف شفا، اس سے صرف جادو اور جنات کو نہ بگایا جائے، بلکہ اس کو اس لیے بھی پڑھا جائے
کہ آپ کا اور میرا رب ہم سے چاہتا کیا ہے، اس نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے، وہ ہم سے چاہ کیا رہا ہے، وہ ہم سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔